مجلس حرار اسلام ضلع ملتان کے امیر مبلغ خط نبوت جناب مولانا محمد ارفان صاحب کیا تشریف لائیں اور آج اس نشست سے پہلا خطاب فرمائے جناب مولانا محمد ارفان صاحب امیر مجلس حرار اسلام ضلع ملتان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود پاک تلاوت فرما لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. مؤمنین اہل سنت، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ کو یہ اسلامی سال مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالی اس سال کو
مومنین اہل سنت کے لیے خیر و برکت کا سال بنائے، برکات کا سال بنائے، امن و سلامتی کا سال بنائے، امت مسلمہ کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مأمون رکھیں۔ مومنین اہل سنت ہمارے اکابر نے جس طرح دفاع ختم نبوت کے عالم کو بلند کیا، ایسے ہی دفاع صحابہ کے پرچم کو بھی بلند کیا، اور یہ قافلہ 1961 سے لے کر تاحال قائد حرار نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم کی قیادت و سیادت میں پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ الحمدللہ گامزن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس کو ترقیات عطا فرمائے۔ مومنین اہل سنت مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سب سے بڑی قیمتی چیز، قیمتی متاع وہ ایمان ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں انسانوں میں اخلاق کو تقسیم کرتا ہوں، ایسے ہی میں انسانوں کے اندر رزق کو بھی تقسیم کرتا ہوں، اور رزق من یحب ومن لا یحب، جس سے میں پسند کروں اس کو بھی روزی اور رزق عطا فرماتا ہوں، جسے میں پسند نہ کروں اسے بھی روزی رزق عطا فرماتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، میں ایمان کی دولت، دین کی دولت اس شخص کو عطا کرتا ہوں جس شخص سے میں محبت فرماتا ہوں۔ تو یہ ایمان کی عطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی کی رضا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت جو کہ حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ عرض کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں میرے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، میں ان اونٹوں کو تلاش کرتے کرتے جنگل کے اندر گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک چرواہے کے پاس میرے اونٹ موجود تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ اونٹ میرے ہیں، مجھے واپس کر دیجئے۔
تو انہوں نے کہا آپ اس کی کوئی علامات بتائیں جس سے یہ واضح ہو سکے کہ یہ واقعی آپ ہی کے اونٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کی علامات بتائیں۔ اسی گفتگو کے دوران گھر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے کہا یہ گھر سے رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ تو اونٹوں کے چرواہے نے کہا میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، یہ اس بچے کی ولادت کی آواز ہے۔ تو حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا دیا ہے، بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، یہ بیٹی عطا کی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے سوال بھی کیا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا دے تو پھر کیا کرتے ہو، اور اگر بیٹی کی نعمت سے نوازے تو پھر تمہارے ہاں کیا اصول ہے، کیا ضابطہ ہے؟ اس چرواہے نے کہا کہ اگر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارے ہاں یہ اصول ہے کہ ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹا ہوا خوشی منائیں گے۔ ابھی یہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فطرتاً کچھ نیک کام کرنے کی اللہ نے ان کے دل کے اندر یہ بات ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ اگر بچی ہوئی تو ایسا کرنا، یہ دونوں اونٹ مجھ سے لے لینا، بچی کو دفن نہ کرنا، یہ بچی مجھے دے دینا، میں اس کی پرورش کروں گا۔ چرواہے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اپنی بچی دینے کے لیے 2 اونٹ نہیں 3 اونٹ لوں گا، اس کے بعد آپ کو اپنی بچی حوالے کروں گا، ادروائز میں اپنی بچی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس نے کہا دیکھیں میرے پاس ایک ہی سواری ہے، 2 اونٹ تو آپ کے قبضے میں ہیں، اور میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں، ایک ہی اونٹ ہے، اس کے ذریعے سے میں واپس جاؤں گا۔ تو پھر ایسا کرو کہ 1 اونٹ مجھے ایسا دے دو کہ میں بچی کو بھی لے جاتا ہوں اور وہ اونٹ مجھے گھر میں بھی چھوڑ آئے، تم 3 اونٹ لے لو اور یہ بچی مجھے دے دو، گھر میں لے جاؤں گا، اس کی پرورش کروں گا، میری گھر والی میرے گھر کے افراد اس کی دیکھ بھال کریں گے، تم اسے زندہ قتل مت کرو، مجھے دے دو۔ اس چرواہے نے منظور کر لیا، 3 اونٹ لے لیے، اور وہ بچی کو جب گھر کے اندر لے کر آئے تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوا، امن و سکون کا نزول ہوا، برکات کا نزول ہوا۔ تو جیسے کہتے ہیں نا، ان صحابی کو اس عمل کا چسکا پڑ گیا، اور انہوں نے اس عمل کے چسکے کے لیے، اس عمل کے شوق میں 360 بچیاں اونٹ دے دے کر ان کو زندگی بچانے کا ذریعہ بن گئے۔ اور جب ان کے گھر میں 360 بچیاں موجود تھیں، اسی حالت میں محسن انسانیت رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، سارا ماجرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جو میں نے 360 بچیوں کو بچانے کی کوشش کی ہے، یہ ایک نیکی کی ہے، ایک عمل کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی زمانہ کفر میں میرا یہ عمل قبول فرمائیں گے یا نہیں فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سارے واقعہ کو سن کر آپ کے چہرہ انور کا رنگ بھی متغیر ہو گیا اور آپ کی آنسوں جاری ہو گئے، جس کی وجہ سے آپ کی داڑھی مبارک بھی تر ہو گئی، اور یہ سارا منظر سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے اور اپنے اس صحابی کو گلے سے لگایا اور ان کا ماتھا چوما، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
زمانہ جاہلیت میں، زمانہ کفر میں تیری یہ نیکی قبول کی ہے، جس کی وجہ سے تجھے ایمان جیسے عظیم الشان نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، یہ تو دنیا کے اندر اللہ نے تجھ کو اعزاز عطا فرمایا ہے، قیامت کا دن جب ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانوں کے دروازے تجھ پر کھول دیں گے۔ تو یہ ایمان کی دولت، ایمان جیسا عظیم الشان نعمت حضرات صحابہ کرام نے اس طرح حاصل کی۔ اور اس کے بعد درجہ ہے شرف صحابیت کا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھے، آپ پر ایمان بھی لے آئے، آپ کی صحبت، آپ کی معیت، آپ کا زمانہ بھی پائے، وہ شخص صحابی رسول بن جاتا ہے۔ اور اس نعمت کے بدلے میں، اس نعمت کے اعزاز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، جس طرح اللہ ان کو یہ ایمان کی دولت، شرف صحابیت کی دولت، ایسے ہی اللہ ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہی فرماتے ہیں۔ یہ ہے صحابیت کا شرف۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، تمام کے تمام صحابہ کرام کو شرف صحابیت کی وجہ سے بہت سارے اعزازات سے نوازا ہے۔ وہاں یہ بات بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جس نے من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، شرف صحابیت، صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، صحابہ کی عظمت و شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رآنی، جس نے مجھے دیکھا، ایمان کی حالت میں دیکھا، میرا زمانہ پایا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے ساتھ جہاد کیا، علم اسلام کو بلند کیا، آپ فرماتے ہیں اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور اگلا درجہ یہ ارشاد فرمایا جس نے میرے ان صحابہ کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان کا درجہ صحابیت کے بعد تابعیت کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان تابعین پر بھی اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دی ہے۔ یہ ہے شرف صحابیت، شرف صحابیت۔ اور جس طرح منصب نبوت و رسالت اللہ کا انتخاب ہے، ایسے ہی شرف صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ صحابی اللہ اسی کو ہی بناتے ہیں جس کو اللہ چنتے ہیں، جس کا انتخاب اللہ فرماتے ہیں۔ اور جس طرح نبوت و رسالت کا انتخاب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، صحابیت کا انتخاب، ازواج مطہرات کا انتخاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انتخاب، آپ کے دمادوں کا انتخاب، اور آپ کے جو سسر ہیں ان کا انتخاب بھی اللہ تبارک و تعالی ہی فرماتے ہیں۔ اور جیسے نبوت و رسالت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے، اللہ کی عطا ہے، ایسی ہی شرف صحابیت بھی یہ اللہ کی عطا ہے، کسبی نہیں ہے۔ کوئی شخص شب زندہ داری کر کے، نوافل ادا کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس مقام و مرتبہ پر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں منصب نبوت و رسالت پر بھی فائز فرماتے ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو شرف صحابیت کے منصب پر فائز فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو، مومنین اہل سنت، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام کا ایمان اور ان کے اعمال، ان کا کردار وہ کس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پاک کیا، ظاہر سے بھی باطن سے بھی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام تلاوت کی، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کلام کی جو معنی ہیں، مفہوم ہے، اور اس کے جو تفسیر ہے وہ بھی صحابہ کرام کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود سکھائی اور ان کا تزکیہ کیا، اور قرآن مجید کی بہت ساری آیات مبارکہ اس بات کی طرف واضح ثبوت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مناسب، فرائض نبوت، مناسب رسالت اللہ تبارک و تعالی نے جو طے فرمائے ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں بھائی؟ وہ 4 ہیں۔ بہت ساری آیات مبارکہ کے اندر اس کی صراحت موجود ہے، پہلے پارے میں بھی موجود ہے، سورۃ الجمعہ کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور دیگر آیات مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ان آیات مبارکہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے حبیب حضور خاتم النبیین والمعصومین نے حضرات صحابہ کرام کا تزکیہ کیا، ان کو کتاب کی تعلیم دی، ان کو کتاب کی ان پر تلاوت کی، ان کا تزکیہ کیا، ان کو پاک کیا۔ اور جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا کہ یا اللہ، وہ نبی آخر الزمان جو آخر زمانہ میں آئیں گے اور خاتم النبیین کا تاج پہن کر آئیں گے، کہ یا اللہ وہ میری ہی نسل میں سے آئیں، اور پھر آ کر کیا کریں؟ صحابہ کرام کو قرآن مجید کی ان پر تلاوت کریں، اور ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، ان کو پاک کریں، اور ان کو سنت کی تعلیم دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو، ان کے کردار کو، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو ایسا چمکایا، ایسا روشن کیا کہ قرآن مجید نے صحابہ کرام کو امت مسلمہ کے لیے معیار ایمان قرار دیا کہ اگر قیامت تک آنے والا شخص اللہ کی توحید پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، قیامت پر، اور جتنے بھی عقائد ہیں ان پر اگر ایمان لانا چاہتا ہے تو وہ ابو بکر کی طرح اللہ کی ذات پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب ختم نبوت پر، قیامت پر، جتنے بھی عقائد ہیں اس طرح ایمان لائے جس طرح میرے تمام صحابہ ایمان لائے، تب اس کا ایمان قبول کیا جائے گا، ادروائز اس کے ایمان کو اللہ قبول نہیں فرمائیں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور یہ خطبے میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور بالکل پہلے پارے کے اختتام کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو قیامت تک آنے والے شخصوں کے لیے معیار حجت قرار دیا اور مثال کے طور پر ان کو پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، آپ اعلان کر دیجئے لوگوں کو اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، الناس سے مراد صحابہ کرام کی جماعت مقدسہ ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ، اور بات کو واضح کیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان کی طرح ایمان لاؤ گے تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں سرٹیفکیٹ دیتا ہوں، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس آیت مبارکہ کی تشریح فرمائی، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں اور میں چاند ہوں، ان ستاروں نے مجھ سے روشنی حاصل کی ہے، اور تم ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔
امام اہل سنت السید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شعر کے انداز کے اندر انہی دو باتوں کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، سبحان اللہ تو کہہ دیں، اور اونچی آواز سے، راہ ملتی ہے شب کو تاروں سے، اور ہدایت میرے نبی کے یاروں سے۔ نبی تک پہنچنے کے لیے، نبوت کے دروازے پر پہنچنے کے لیے، فیض نبوت حاصل کرنے کے لیے، نور نبوت حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو، اہل بیت اطہار کو، ازواج مطہرات کو بائی پاس کرو گے، نبوت کے فیض سے نور نہیں ملے گا، نبوت کے فیض سے تمہیں روشنی نہیں ملے گی، نبوت کے دروازے تک نہیں پہنچ سکتے جب ابو بکر کے دروازے پر نہیں آؤ گے، جب عمر کے دروازے پر نہیں آؤ گے، جب خلفائے راشدین کے دروازے پر نہیں آؤ گے، جب ازواج مطہرات کے دروازے پر نہیں آؤ گے، تمہیں یہ فیض نہیں ملے گا۔ یہ بات واضح ہوگی تو مؤمنین اہل سنت والجماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو، صحابہ کرام کو امت مسلمہ کے لیے معیار ایمان قرار دیا، اور معیار ایمان قرار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایسا مقام، ایسا مرتبہ ان کا بلند کیا، ایسا مرتبہ بلند کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کے اندر غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، اللہ نے فرمایا یہ میرے نبی کا عمل نہیں ہے، یہ میرا عمل ہے۔ نبی کا عمل اللہ فرما رہے ہیں یہ میرا عمل ہے، نبی کے عمل کی نسبت اللہ نے اپنے عمل کی طرف کی ہے، اور یہ ہے مقام عصمت۔ مقام عصمت یہی ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کی رسول کی اطاعت کی اور در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں، اور وہ یہ فرما رہے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر جس طرح بڑے بڑے سرداروں کے چہروں پر آمنہ کے لال نے پتھر مٹھی میں لیے اور مٹھی میں لے کر ان کے چہروں پر مارے اور وہ آنکھیں مسلتے رہ گئے، اسی حالت میں اصحاب محمد نے ان پر حملہ کر دیا، تو اللہ نے فرمایا اے آمنہ کے لال، مٹھی تو آپ نے ماری ہے، ہاتھ تو آپ کا تھا، عمل میرا تھا، عمل میرا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب آپ نے ان کفار و مشرکین کو کنکر نہیں مارے، میں نے مارے ہیں۔ ایسے ہی اللہ نے صحابہ کرام کے عمل کو اپنا عمل قرار دیا، اور آج کچھ بدباطن لوگ صحابہ کرام کے اعمال پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اپنی قبروں کو سیاہ کر رہے ہیں، چہروں کو بھی سیاہ کر رہے ہیں، اپنے اعمال کو بھی سیاہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل قرار دے کر ان کو عادل ثابت کر دیا کہ عمل کے اعتبار سے بھی، یہ کریکٹر کے اعتبار سے بھی، اور ہر اعتبار سے بھی اعلیٰ عرفہ ہیں۔ اور اسی جنگ بدر کے موقع پر اللہ نے فرمایا جب صحابہ نے ان کفار و مشرکین پر تلواریں چلائیں اور ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں، اور اللہ نے ان کے بارے میں بھی وہی نسبت کا اظہار کیا جس نسبت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ میرے محبوب نے نہیں کیا، یہ میں نے ہی کیا ہے، اور وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے محبوب کے صحابہ نے جو عمل کیا ہے وہ میں نے ہی کیا ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ان صحابہ نے ابو جہل کی اور اس کے متبعین کی
اس کے اللہ تللوں کی جو گردن کاٹی ہے میرے صحابہ نے، اللہ فرماتے ہیں تلوار تو تم نے چلائی ہے، در حقیقت ظاہری طور پر عمل تمہارا ہے، یہ تم نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ تو بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، حضرت امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مقولہ اور وہ ایک جملہ، وہ پوری ایک تحریک ہے جس ایک جملے نے امام اہل سنت سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری کو کھڑا کر دیا، اور انہوں نے اس بر صغیر میں سب سے پہلے دفاع سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پرچم کو بلند کیا، اور قید و بند کی صعوبتیں، ہتھکڑیاں، بیڑیاں، اپنے گھروں پر حملے، دن رات گالیاں وہ برداشت کی، لیکن اس پرچم کو گرنے نہیں دیا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا، صحابہ کرام کو پڑھنا ہے، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے اعمال کو پڑھنا ہے، تو یاد رکھو صحابہ کی جماعت، ازواج مطہرات کی جماعت، اہل بیت اطہار کی جماعت، یہ قرآنی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، قرآنی جماعت ہے۔ یہ قرآنی شخصیات ہیں، ان کی سیرت تمہیں قرآن میں ملے گی، تاریخ میں اللہ بھی نہیں ملے گا، محمد الرسول اللہ بھی نہیں ملیں گے، صحابہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو یہی جملہ تھا جس سے انہوں نے خدام صحابہ کی بنیاد ڈالی، اور اسی کے تحت الحمدللہ اس کام کو جاری و ساری کیے ہوئے ہیں۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے، یہ قطعی جنتی ہیں۔ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں بھائی؟ اونچی آواز سے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں، تاریخ نہیں کہہ رہی، تاریخ نہیں کہہ رہی، کوئی مؤرخ، کوئی رائٹر۔ ہم اس کی بات اس وقت مانیں گے جب اس کی بات قرآن کے ساتھ ملاپ کھائے گی۔ حدیث مبارکہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے، جو ان کا قول ہے، مشہور و معروف قول ہے، جو ابنائے امیر شریعت، خاص طور پر سیدی و سندی و محسنی پیر جی سید عطا المہیمن نبر اللہ مرقدہ نے بہارہا حضرت مدنی کا یہ قول سنایا، اور ہمارے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھا دیا، اور یہ اصولی بات ہے شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے فرمایا تھا صحابہ کرام کے بارے میں کہ اگر صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو، توہین کا پہلو کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوگا، کان سے سنے اور دل میں جگہ دے، دل کے کانوں سے سماعت فرمائے، کسی صحیح حدیث میں صحابہ کرام کی تنقیص کا پہلو نکلے گا، شیخ الاسلام فرماتے ہیں ہم قرآن کو فالو کریں گے۔ کس کو فالو کریں گے بھائی؟ اونچی آواز سے، قرآن مجید کو ہم مانیں گے، صحیح حدیث مبارکہ کی توجیہ کریں گے۔ کیوں؟ کہ ان کے عدل میں، ان کے کردار میں، ان کے اعمال کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تعریف تو دور کی بات ہے، تعریف تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث تو دور کی بات ہے، صحیح حدیث ہو اور اس میں کسی صحابی کا کوئی پہلو تنقیص کا نکل رہا ہو، ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اس میں توجیہ کریں گے، اس میں تعویل کریں گے۔ کیوں؟ نص قطعی موجود ہے، اور وہی ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ ہم اس کو فالو کریں گے، ہم اس کو مانیں گے۔ تو لہٰذا دوستوں اور بزرگوں، مومنین اہل سنت، آخری بات کہ تمام کے تمام صحابہ جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا، اللہ نے اعلان کر دیا، وعدہ کر دیا، سب کے سب جنتی ہیں۔ سب کے سب کیا ہیں بھائی؟ اونچی آواز سے، سب کے سب کون ہیں؟ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کرے گا انشاءاللہ۔ یقینی بات ہے جب حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر اور بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو آخری بات بھائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ تبارک و تعالی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، بولو بھئی قرآن مجید کی آیت ہے نا، اللہ کا فرمان ہے نا، سچا سچا کھرا ہے یا نہیں ہے، لا ریب ہے یا نہیں ہے، لا ریب۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ صحابہ، وہ صحابیات، وہ ازواج مطہرات، وہ اہل بیت اطہار، وہ حضور کی آل، وہ حضور کی عطرت، کوئی بھی ہو جنہوں نے بھی فتح مکہ سے پہلے اللہ کے نام پر مال خرچ کیا۔ کیا خرچ کیا بھائی؟ مال خرچ کیا۔ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، بات سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اونچے آواز سے مال خرچ کیا، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، وہ صحابہ، اور وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور نبی کے ساتھ جہاد کیا، کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ کا وعدہ ہے سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ تو اللہ نے جو جنت کا اعلان فرمایا ہے وہ کسی ذات کی بنیاد پر، کسی ذات کی بنیاد پر نہیں، اعمال کی بنیاد پر، اعمال کی بنیاد پر۔ اس لیے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے اکابر ہیں، بخاری شریف کے بہت بڑے شارح ہیں، انہوں نے اس آیت مبارکہ سے یہ استدلال کیا ہے تمام صحابہ کرام کے بارے میں، اور وہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم من اہل الجنت، فرماتے ہیں تمام کے تمام صحابہ اس آیت مبارکہ کی روح سے جنتی ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ جنتی ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ وہ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے وہ طلقاء میں سے تھے، لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں کہتے؟ بولو بھائی، جہاں تک آواز آ رہی ہے وہ بولیں۔ کہتے ہیں جی فتح مکہ کے بعد جن صحابہ نے، صحابیات نے اسلام قبول کیا وہ طلقاء میں سے ہیں۔ بھائی تمہارے طلقاء اور تمہارا یہ طلقاء کہنا، قرآن مجید کی آیت مبارکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب کے سب جنتی ہیں، سب کے سب جنتی ہیں۔ اگر یہ فتویٰ ابو سفیان پر لگے گا، اگر یہ فتویٰ معاویہ بن ابو سفیان پر لگے گا، اور اگر یہ فتویٰ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پر لگے گا کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام ہانی، کیا نام ہے بھائی؟ اونچی آواز سے، ہمارے ہاں ان کا نام لینا عین ثواب ہے، اہل بیت میں سے ہیں، حضرت علی کی بہن ہیں، ابو طالب کی بیٹی ہیں۔ وہ کب مسلمان ہوئی؟ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئی ہیں۔ اگر فتویٰ ان پر لگانا ہے تو پھر اہل بیت کی اس خاتون جنت پر بھی فتویٰ لگے گا۔ ہم فتوے والے نہیں ہیں، ہم قرآن والے ہیں، اور قرآن کے آیات مبارکہ کے روح سے سب کے سب صحابہ، سب کے سب صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار جنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر
چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.